جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سوشل میڈیا پر ایک 60 سالہ پرانا فتویٰ بہت زیادہ زیر گردش ہے اور بہت زیادہ لوگوں کے توجہ کا مرکز بن رہا ہے۔ اس لیے بہت لوگوں نے اصرار کیا کہ اس کی وضاحت کی جائے اور اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے آگاہ کیا جائے، تو اس لیے وہ فتویٰ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اگر کاش ہم یہ کام 60 سال پہلے کر دیتے اور اس فتوے پر تمام مسلمان عمل کرتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا اور ہم مسلمان آج خوش ہوتے اور اپنے پروڈکٹس بیچتے اور یہودیوں کے پروڈکٹس ہمارے ملک میں اتنے عام نہ ہوتے اور ہمارے تمام مسلمان ممالک میں یہودیوں کے پروڈکٹس اتنے عام نہ ہوتے۔ جس چیز کے لیے آج ہمارے لیے سٹیپ اٹھانا مشکل ہے، ان کو چھوڑنا، ان کو بند کرنا یا اس سے بائیکاٹ کرنا، اگر 60 سال پہلے ہم اس فتوے پر عمل کرتے تو شاید آج ہماری حالت کچھ اور ہوتی۔ محترم سامعین، یہ فتویٰ جو ہے دراصل میں یہودی کمپنیوں کا مال خریدنا، اس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہودی کمپنیوں کے مال خریدنے پر فتویٰ اور بعض چیزوں کے نام بھی اس سوال میں موجود ہے اور اس کا صراحت بھی ہے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کے ساتھ وہ فتویٰ شیئر کرتے ہیں، آپ لوگ سکرین پر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہودی کمپنیوں کا مال خریدنا۔ سوال میں پوچھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں۔ نمبر 1 تو یہ کہ چند مشروبات جو اس وقت ہمارے ہاں رائج ہے، جیسے کہ پانٹا، 7 اپ، کوکا کولا، اور یہ تقریباً آج جو پیپسی ہے یا ڈیو وغیرہ ہے یا دوسری جو یہودیوں کی کمپنیاں ہیں، تو اس وقت یہ اس نام سے رائج تھیں۔ اس قسم کے مشروبات ہمارے لیے پینا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح شیزان جو مرزائیوں کی ملکیت میں ہے، اس کا پینا بھی جائز ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ لائف بوائے صابن، لکس صابن کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ تیسرا یہ کہ نیز ناجائز کی وجہ اس کی کیا ہے؟ اگر آپ لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں تو ناجائز ہونے کی وجہ بھی بتا دیں، اور اس کے علاوہ کون سے مشروبات اور صابن ہمارے لیے استعمال کرنا چاہیے اور جائز ہے۔ محترم سامعین، فقیہ ملت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ یہودی کمپنیوں کا مال خریدنا اور ان کو نفع پہنچانا جائز نہیں ہے۔ یہودی اسلام کے خلاف آج کل محارب ہے اور ان کے ارادے یہ ہیں کہ حجاز مقدس بالخصوص مدینہ طیبہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو فتح کر لیا جائے، اور اس کے زعم اور اس کے گمان میں دراصل یہ یہودیوں کے علاقے ہیں، یعنی کہ بنو نذیر، بنو قریظہ وغیرہ اور یہود خیبر، یہ ان علاقوں کے مالک تھے۔ اس حالت میں کوئی ایسی چیز بازار سے نہ خریدی جائے جس سے یہودیوں کی مالی پوزیشن مستحکم ہو، اور قرآن کریم میں بھی ہے وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ یہاں پر لا نکرہ تحت النفی یہ مفید استغراق ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ دشمن کو کسی طرح کوئی بھی نقصان پہنچانا عمل صالح ہے۔ فقہا کی عبارات سے بھی اسی طرح کے حوالہ جات نقل کیے جا سکتے ہیں کہ مسلمان عالم کو اجتماعی طور پر یہودیوں کے اموال تجارت کا بائیکاٹ کرنا لازم ہے۔ محترم سامعین، اس کے نیچے آپ لوگ تاریخ دیکھ سکتے ہیں، 13 محرم الحرام 1388۔ تو اس کے حساب سے اگر اس کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 57 یا 60 سال بنتے ہیں۔ تو اگر یہ 57 یا 60 سال پہلے یہ بائیکاٹ شروع ہو جاتا اور مسلمان اس فتوے پر جو فقیہ امت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 57-60 سال پہلے جو فتویٰ دیا تھا، اس پر اگر مسلمان اس وقت عمل شروع کرتے تو آج ہمارے مسلمان خود کفیل ہوتے اور یہودیوں کے پروڈکٹس کے محتاج نہ ہوتے۔ اب بھی وقت ہے کہ اپنے پروڈکٹس کو لانچ کیا جائے اور اپنے مسلمانوں کے پروڈکٹس کو استعمال کیا جائے اور یہودیوں کے تمام پروڈکٹس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ اگر اب نہیں تو کب؟ اگر اب ہم نے شروع نہیں کیا تو پھر کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ہم نے اس فتوے کو 60 سال پہلے اسی طرح اگنور کیا تھا اور اس پر چشم پوشی کی تھی اور اس پر عمل نہیں کیا تھا، تو اگر اب بھی ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو آئندہ جو آنے والے 60 سال ہے یا 50 سال یا اس سے بھی کم، ہم پھر جو سانس لیں گے تو اس کے لیے بھی ہمیں یہودیوں کی اجازت لینی پڑے گی، کیونکہ وہ فضا سارا کا سارا وہ ایسے چیزوں سے بھرا ہوا ہوگا جو ہر چیز جو استعمال کی ہوگی اور آپ کی زندگی جینے کے لیے جو ضروری ہوگا وہ سب کچھ اس کے قبضے میں ہوگا۔
ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ہزاروں رحمتیں برسائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا